اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خداوند عالم علی کل شین قدیر، اللہ رب العزت خالق السماوات والارض کے انتہائی بابرکت نام سے، جس نے خاک کے ذرائع بے نشان کو انسان کا عظیم خطاب عطا فرمایا۔ اے بلندیوں کے رب، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے بھی یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ معزز سامعین، ناچیز ارشاد کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ماہرین تعلیم، سکالرز، انٹلیکچوئلز، ریفارمرز، پروفاؤنڈ ایکسپلوررز، تھنکرز، فلاسفرز، ٹیچرز کمیونٹی، اسٹوڈنٹس، کالمسٹس، جرنلسٹس، ممبرز آف انٹیلیجنٹسیا، بزنس کمیونٹی، لیبرر کمیونٹی، ایلڈرز، مائی سسٹرز، برادرز، overseas Pakistanis, my respected teachers, and especially the young generation of my country, السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع اپنے اندر ایک انقلاب کی خوشبو رکھتا ہے کہ جب ہم روئے زمین پر بسنے والی اقوام کا عروج دیکھتے ہیں تو ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اس عروج کے پیچھے کون سی ہسٹری، کون سے راز، ان راز اور ہسٹری اور مسٹریز کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی ترقی کی منازل دیکھتے ہیں، ان کے بلند مراتب دیکھتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان اقوام عالم نے آخر کون سے ٹریک پہ چل کر اتنے بڑے مارکے، اتنی بڑی بلندیاں حاصل کی ہیں۔ ہم نے بزرگوں سے سنا، دانشوروں کے اقوال کو پڑھا اور سوچنے والے اذہان کی تھنکنگ کو انالائز کیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ان کو منازل ملتی ہیں، یہ جو ان کو بڑے بڑے مراتب ملتے ہیں لوگوں کو، ان کے پیچھے آخر راز کون سے راز چھپے ہوئے ہیں؟ ہم سے کیوں راز چھپاتے ہیں چھپانے والے ڈاکٹر خیال امروہی صاحب؟ ہم سے کیوں راز چھپاتے ہیں؟ ہم سے کیوں راز چھپاتے ہیں چھپانے والے؟ راز کی تہ میں چلے جاتے ہیں جانے والے۔ آج ہم اس راز کو ایکسپوز کریں گے جس راز کی بنیاد پہ انسان ترقی کرتا ہے اور اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ وہ راز، وہ منزل انسان کی من کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عدالت انسان کے اندر موجود ہے۔ فیصلہ اندر سے، ضمیر کی طاقت سے انسان فیصلہ کرتا ہے، اور جتنی بڑی منزل پہ جو لوگ پہنچے ہیں، جب ان کی ہسٹری دیکھی گئی تو پتہ چلا تھا کہ مقصد حیات کے اچیومنٹ کے لیے انہوں نے فیصلہ اپنی ذات سے، اندر سے فیصلہ کیا تھا، اپنی من کی دنیا میں سفر کیا تھا، اور وہ لوگ قدم بہ قدم ترقی کرتے کرتے اپنی قابلیت اور صلاحیت کا لوہا منواتے چلے گئے۔ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا درخت دیکھا ہوگا، لیکن یہ درخت بیج کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ جب کوئی درخت ہم زمین پہ پودا لگا دیتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے، قدرت نے اس درخت کے اندر ایک تحریک رکھی ہے کہ وہ اپنے منازل اور مدارج طے کرتی جا رہی ہے۔
ایک وقت آتا ہے وہ پودا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اس پہ چھوٹے چھوٹے پتے نکل آتے ہیں، وہی پتے بڑے ہو کے پھول بنتے ہیں، وہی پھول پھل دینا شروع کر دیتے ہیں، وہی چھوٹا پودا ترقی کرتا کرتا ایک بہت بڑا وسیع اور بہت بڑا بلند قامت درخت بن کے نکلتا ہے، اور نسل انسان اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ میں ذی شعور دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو اس درخت کے اوپر پتے لگے تھے، کیا پتے باہر سے کسی نے آ کے درخت کو لگا دیے تھے؟ کیا پھل باہر سے خرید کے اس درخت کی شاخوں پہ فکس کیے تھے؟ یہ پھل کا لگنا، یہ پتوں کا لگنا، شاخوں کا بننا، یہ اس درخت کے اندر ایک تحریک چل رہی تھی، اور وہ درخت ماشاءاللہ بہت بڑا عظیم درخت بنا۔ سیم کنڈیشن انسان کی ہے کہ انسان جب عظیم بنتا ہے تو وہ اپنے اندر سے فیصلہ کرتا ہے، اپنے ضمیر سے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ قوموں کے مسائل، قوموں کی زندگیاں اندر کے فیصلوں سے بنتی ہیں، اور جب ایک سٹوڈنٹ فیصلہ کر لیتا ہے، اس کی مثال اسی درخت کی سی ہے کہ درخت بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے تبدیلی آتی گئی اور وہ ایک درخت بنتا گیا۔ ہمارے نونہالان وطن، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے اندر ایک جذبہ، ایک تحریک، ایک انسپائریشن پیدا کیجئے۔ جو کچھ ہے قدرت نے تمہارے اندر رکھا ہے، تیرے اندر ایسی پاور، یو آر میڈ آف سٹرلنگ میٹیریل، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر اتنی بڑی پاور رکھی گئی ہے کہ یہ آسمان کیا، تیری بلندی اور تیری اڑان کے آگے آسمان کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان کی ینگ جنریشن کے اندر میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ قدرت کاملہ نے اتنا پوٹینشل رکھا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر میرے وطن کی نوجوان نسل کی اڑان دیکھنی ہے، اگر میری قوم کے بچوں کی ٹیلنٹ کی، اہلیت، قابلیت اور پوٹینشل کی اڑان دیکھنی ہے، میں بڑا جملہ کہنے والا ہوں، تو آسمان کو کہو اپنی چھت اونچی کرے۔ بات کلیئر؟ ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں، ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں، بلا جواز کھٹکتا ہوں آسمان کو میں۔ حاضرین ذی وقار، آپ روئے زمین کو دیکھیں، سارے خزانے زمین کے اندر ہیں، جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر ہے۔ آپ پرندے کو دیکھیں، پرندے کو جو ذوق پرواز ملتی ہے وہ اس کے اندر ہے۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی بھی عظیم انقلاب آ رہا ہے، وہ انقلاب سب سے پہلے انسان کے اندر آتا ہے۔ اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت طالب علم، بحیثیت ممبرز آف دا کمیونٹی، تمام مکتب فکر کے معززین سے میں مخاطب ہوں کہ جو قوم اندر سے ضمیر کے فیصلے کرنے میں خود کفیل ہوتی ہے، وہ قوم دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ، دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بالوں پر عطا کر میرے مولا، بالوں پر عطا کر میرے مولا، میں بھی رکھتا ہوں حسرت پرواز۔ میرے لفظوں کی آہٹ سے، میرے لفظوں کی آہٹ سے اگر کچھ اونگتی آنکھیں۔ یہ شعر نذیر کیسرانی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ میرے لفظوں کی آہٹ سے اگر کچھ اونگتی آنکھیں ذرا بیدار ہو جائیں تو یہ اعزاز کیا کم ہے۔ معزز سامعین، انہی الفاظ کے ساتھ ناچیز اجازت چاہتا ہے اور اپنے وطن عزیز کی نوجوان قیادت سے
نوجوان نسل سے نسل نو سے میں مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو آنے والے دور کے لیے تیار کریں، فیوچر چیلنجز کا سامنا کریں۔ تیرے اندر قدرت نے بے پناہ صلاحیت رکھی ہے، تیرے اندر بڑا پوٹینشل ہے۔ میں بحیثیت اپنی قوم کے استاد کے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم میرے نونہالان وطن کو عظمت اور بلندی عطا فرما۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں، میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔